اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليك قالوا وہ کہنے لگے اجئتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس لنعبد اللہ کہ ہم عبادت کرے اللہ کی وحدہ جو اکیلا ہے ونذر اور چھوڑ دیں ہم ما ان معبودوں کو کان یعبد آباؤنا جن کی پوجا کرتے تھے ہمارے باپ دادا فاتنا پس لیا تو ہم پر بما وہ عذاب تعدنا جس کا تو وعدہ کرتا ہے ہم سے ان کنت من الصادقین اگر تو ہے سچا قالا ہود علیہ السلام فرمانے لگے قد وقع علیکم واجب ہو چکا ہے تم پر من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے رجس عذاب وغضب اور غضب اتجادلوننی کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو فی اسماء ان ناموں کے بارے میں سمیتموہا جو نام رکھ لیے ہیں تم نے وآباؤکم ان کے اور تمہارے باپ دادا نے ما نزل اللہ کہ نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے بہا اس کے لیے من سلطان کوئی دلیل فانتظروا سو تم بھی انتظار کرو انی معکم بے شک میں بھی تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں فانجیناہ پس ہم نے نجات دی اس کو والذین اور ان لوگوں کو معہو جو اس کے ساتھ تھے برحمت منا اپنی رحمت سے وقطعنا اور کاٹ ڈالی ہم نے دابر الذین جڑ ان لوگوں کی کذبوا بآیاتنا جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو وما کانوا مؤمنین اور وہ نہ تھے ایمان لانے والے واقعہ قوم عاد جس کا کچھ حصہ کل کے درس میں بیان ہوا ان کی طرف اللہ نے اپنے نبی حضرت ہود کو پیغمبر بنا کے بھیجا جب اللہ کے نبی نے ان کو اللہ کی طرف بلایا اور دعوت دی اور نہ ماننے پر ان کو ڈرایا عذاب سے تم پر پکڑ آئے گی اور حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے ایک بات لے کر، اور وہ تھا مسئلہ توحید،
کہ بہت سارے معبودان باطلہ کی عبادت چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت میں آ جاؤ، مسئلہ اتنا ہی ہے۔ اگر نہیں آؤ گے تو اللہ کا قہر و غضب آپ پہ نازل ہوگا۔ دور انبیاء کے اندر مشرکوں کو ہمیشہ یہ مغالطہ ہوتا تھا کہ جب وہ پیغمبروں کی واعظ و نصیحت کو سنتے اور دلائل کا جواب ان کے پاس نہ ہوتا تو وہ یہ کہنے پہ اتر جاتے، جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ عذاب کہاں ہے، لا کے دکھا دے، ہم بھی دیکھ لیں کہ وہ عذاب کیسا ہے۔ یہاں قوم عاد نے بھی حضرت ہود علیہ السلام سے یہی کہا، جب دلائل کو، توحید کو دلائل سے ثابت کیا، ان کے پاس جواب کوئی نہ تھا، کہنے لگے وہ عذاب جس سے ڈراتے ہو لا کے دکھا دے۔ تو آیات کریمہ کے اندر زجر نمبر 9 ہے، قالو، وہ کہنے لگے، اجیتنا، کیا تو آیا کہ ہمارے پاس، لنعبد اللہ، کہ ہم عبادت کرے اللہ کی، وحدہ، جو اکیلا ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، ونذرا، اور چھوڑ دے ہم، ما، ان معبودوں کو، کان یعبد آباؤنا، جن کو پوجتے تھے ہمارے باپ دادا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آبائی تقلید کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اگرچہ ہمارے ماں باپ غلطی پر تھے، گمراہی پر تھے، لیکن ہم ان کی عبادت کو، طور و طریقے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وحدہ، جو اکیلا ہے، ونذرا، اور ہم چھوڑ دے۔ آپ ہمارے پاس آئے، کیوں آئے؟ آپ ہمیں بلاتے الی عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ وترک ما کان یعبد آباؤنا من الاصنام۔ معنی کیا ہے نفحات المکیہ نے، اے ہود علیہ السلام، آپ ہمارے پاس آئے کس لیے؟ کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں لگ جائے اور اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ دے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے جن کی وہ پوجا کرتے تھے بتوں میں سے۔ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، فاتی، لیا پس ہم پر، بما، وہ عذاب، تعدنا، جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے، فاتنا بما تعدنا اے من العذاب۔ معنی کیا تفسیر خازن نے، من العذاب، وہ عذاب جس سے تو ڈراتا ہے وہ کہاں ہے، لا کے دکھا دے۔ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے، انک رسول اللہ، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں واقعی حقیقت میں، تو وہ عذاب جس سے آپ ڈراتے وہ لا کے دکھا دے، وہ کہاں ہے؟ فاتنا بالعذاب الذی تخوفنا بہ، وہ عذاب لا کے دکھا دے جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ ان کنت یا ہود صادقا، ان کنت یا ہود صادقا، اے حضرت ہود علیہ السلام، اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب کہاں ہے، کدھر ہے، لا کے دکھا دے۔ اگر حقیقت میں آپ اللہ کے رسول ہے تو آپ وہ عذاب لے آئے ہم پہ۔ سورہ احقاف نکالے، پارہ نمبر 26، صفحہ نمبر 455، آیات کریمہ 22۔ قالو، وہ کہنے لگے، اجیتنا لتافکنا عن آلہتنا، اجیتنا، کیا تو آیا ہمارے پاس، تمہارے آنے کی وجہ کیا ہے، لتافکنا، تاکہ تو ہمیں پھیر دے، عن آلہتنا، اپنے معبودوں سے۔
تو ہمارے پاس آیا ہے اس لیے کہ تو پھیر دے ہم کو عن آلیاتنا اپنے معبودوں سے، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، پس لیا ہم پر وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنت من الصادقین اگر تو سچا ہے۔ قالا کہنے لگا حضرت ہود انما العلم عند اللہ، عذاب کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن یاد رکھنا تمہارا عمل، تمہارا کردار، تمہارا قول بتا رہا ہے کہ تم پہ عذاب واجب ہو چکا ہے۔ آئے گا کب؟ انما العلم عند اللہ، جب اللہ چاہے گا آنے کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں، یعنی میں تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے والا ہوں۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت جاہل لوگ ہو، تم حق کو بھی نہیں سمجھتے، اللہ کی وحدانیت کو بھی نہیں سمجھتے، اللہ کے رسول کی بات کو بھی تسلیم کرنے والے نہیں ہو۔ قالا، حضرت ہود علیہ السلام فرمانے لگے قد وقع علیکم، قد وقع اے وجب علیکم، اے وجب علیکم، صاحب کشاف نے معنی کیا ہے اے وجب علیکم، واجب ہو چکا ہے تم پر، اے نزل وجبا، اے نزل وجبا، تفسیر حازن معنی کرتے ہیں وجب علیکم، تفسیر قرطبی نے معنی کیا ہے قد وقع اے حق علیکم، لازم ہو چکا ہے تم پر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجسن اے عذاب، رجسن اے عذاب، عذاب تم پر واجب ہو چکا ہے، وغضب، اور غضب بھی اللہ کا تم پر واجب ہو چکا ہے۔ آئے گا کب؟ جب اللہ چاہے گا۔ آئے گا کب؟ جب اللہ کا چاہے گا۔ اللہ کا غضب اور اس کا عذاب اب تم پر مقدر ہو چکا ہے اور اپنے وقت پر آئے گا، مگر تمہاری کم عقلی کی انتہا ہے، تمہاری کم عقلی کی انتہا ہے کہ تم ایسے جھوٹے معبودوں کو خدا بناتے ہو، تسلیم کرتے ہو جن پر تمہارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور ان کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، یہ تمہاری کم عقلی کی انتہا ہے۔ عذاب آئے گا تم پر۔ اتجادلوننی، اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے لڑتے ہو؟ اتخاصموننی، تفسیری خازن معنی کرتے ہیں اتخاصموننی، کیا تم مجھ سے لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، فی اسماء، ایسے ناموں کے بارے میں، اے فی اصنام، صاد کے ساتھ، فی اصنام، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو ایسے بتوں کے بارے میں؟ پہلا اسماء، ایسے ناموں کے بارے میں، تفسیر خازن معنی کرتے ہیں اتجادلوننی فی اصنام، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو ایسے بتوں کے بارے میں، سمیتموہا، کہ جو نام رکھ لیے تم نے اور تمہارے ماں باپ دادا نے وہ نام رکھے ہوئے، حقیقت میں، معنویت میں، حقیقت میں وہ معبود نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتے ہیں، معنویت اور حقیقت سے وہ معرّہ اور پاک ہے، ان میں کوئی چیز ربوبیت کی، خالقیت کی نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتے ہیں، صرف نام رکھے ہوئے۔ وہ نام کیا رکھے ہوئے ہیں؟ مثل العزیٰ واللات، تفسیر قرطبی معنی کرتے ہیں تم نے نام رکھے ہوئے، کسی کو لات کہتے ہو، کسی کو عزیٰ کہتے ہو، یہ تمہارے نام ہے، جو بتوں کے نام تم نے گڑھ کے یہ کہتے یہ بڑا معبود ہے، یہ چھوٹا معبود ہے، یہ لات ہے، یہ منات ہے، ارے یہ تمہارے ہی نام ہے جو تم نے خود گڑھ لی ہے، حقیقت ان میں کوئی بھی نہیں ہے۔ سمیتموہا، جو نام رکھ لیے ہے تو ہے ان کے، انتم، تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ بہا، نہیں اتارا اللہ تبارک و تعالی نے، بہا، اس کے لیے،
تفسیر قرطبی معنی کرتے بہا ای فی عبادتہا، اے ان کی عبادت پر اللہ نے من سلطان ای من حجت او دلیل، خازن معنی کرتے ہیں من حجت و دلیل، تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں من حجت و دلیل، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حجت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ نہ عقل سلیم تسلیم کرنے والی ہے اور نہ فطرت بشری ان چیزوں کو ماننے والی ہے۔ تم نے اپنی طرف سے نام رکھ کے یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ نام تمہارے رکھے ہوئے ہیں، حقیقت میں یہ معبود نہیں ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو بے جان ہوگا، یعنی تمہارے پاس ان معبودان باطلہ پر نہ دلیل عقلی ہے نہ نقلی ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، ان کی عبادت پر اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں اتارا، کوئی دلیل کوئی سند موجود نہیں ہے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، فانتظروا پس تم بھی انتظار کرو، اے عقاب اللہ کما طلبتم، اے عقاب اللہ کما طلبتم، نفحات المکیہ لکھتے ہیں جس طرح کہ تم نے اللہ کے قہر کو دعوت دی اور تم نے اس کو طلب کیا کہ کہاں ہے وہ عذاب۔ بڑی طاقت والی قوم، بڑی قوت والی قوم، ان کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، فخر تھا۔ تفسیر خازن لکھتے ہیں کیسی طاقت تھی، کانت قامت الطویل منہم مئۃ ذراع، اس میں جو لمبا آدمی ہوتا تھا وہ 100 گز کا ہوتا تھا۔ کتنے ذراع کا؟ 100 گز کا لمبا ہوتا تھا، اور اس میں جو وقامت القصیر، اور جو چھوٹا ہوتا تھا اس میں 60 ذراع، وہ کتنے کا ہوتا تھا؟ 60 گز کا ہوتا تھا۔ وقیل 70 ذراع، بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ 70 کا ہوتا تھا۔ کوئی 6 فٹ کا ہوتا ہے، کوئی 5 فٹ کا ہوتا ہے۔ ہم کہتے 7 فٹ والا بہت لمبا آدمی ہے اور 5 فٹ والا چھوٹا ہے۔ یہاں فٹ کا حساب ہے، وہاں ذراع کا حساب ہے، وہاں گز کا حساب ہے۔ تو وہ 100 گز لمبے ہوتے تھے، ان کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا۔ اور انہوں نے جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا اللہ کا قہر آئے گا، عذاب آئے گا، من اشد منا قوہ، اوے حضرت ہود کس سے ہمیں ڈراتے ہو؟ کوئی تو ہے سامنے میدان میں لے آؤ، ہماری طاقت کو دیکھ لے۔ ان ظالموں کو یہ نہیں پتا تھا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ۔ سورہ حامیم سجدہ نکالے، پارہ نمبر 24، صفحہ نمبر 431، آیات کریمہ 15۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، جہاں تک قوم عاد کی بات ہے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے تکبر کیا زمین میں۔ صفحہ نمبر 431، آیات کریمہ 15۔ فَأَمَّا عَادٌ، جہاں تک قوم عاد کی بات ہے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے تکبر کیا زمین میں، بغیر الحق، ناجائز طریقے پر اکڑ اکڑ کے چلنے والے، اور کوئی سامنے آتا خاطر میں نہ لاتے کہ یہ کون ہے، نبی کو نبی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا۔ ہائے ہائے، کتابوں میں لکھا ہے ایک نوجوان مستی کے اندر راستے سے گزر رہا تھا، سامنے ایک ضعیف العمر سوٹی کا سہارا لیے ہوئے، کمر یوں جھکی ہوئی بوڑھا آدمی گزر رہا تھا۔ تو وہ جوان جو جوانی کے نشے میں مست تھا، اس بوڑھے سے کہنے لگا وی بابا صدر نہ رکشوی دی چپو خاورو کے لٹائے ہوئے، اور بوڑھے کیا چیز آپ سے گم ہو گئی ہے کہ زمین میں تلاش کر رہے ہو؟ اب وہ بڑا ہوشیار تھا، بڑا سمجھدار تھا، اس نے یوں سر اٹھا کے کہنے لگے او جوان، تیری جیسی جوانی میری بھی تھی، اس مٹی میں گم ہو گئی ہے، اس کو تلاش کر رہا۔ تیری جیسی جوانی میری بھی تھی،
اس مٹی کے اندر گم ہو گئی ہے، اس کو تلاش کر رہا ہوں کہ دوبارہ مجھے مل جائے۔ لیت الشباب یعود، جوانی واپس اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں استعمال کرو۔ رب کعبہ کی قسم، جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے ہزاروں سجدے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اصل عبادت جوانی کی ہے، جوانی میں رب کو راضی کر لو، کر لو، کر لو۔ جب خواہشات جواب دے بیٹھے، جب طاقت جواب دے بیٹھے، جب چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھے، وہ بھی کوئی سجدہ ہے کہ پیشانی کو زمین پہ جھکا نہ سکے اللہ کے سامنے، وہ بھی کوئی سجدہ ہے۔ امام صاحب کی نماز لمبی ہو جائے، مولانا صاحب جلدی نماز پڑھائے گا، نہیں برداشت ہوتی ہے، ہم نہیں بیٹھ سکتے، نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ہائے ہائے، جوان بوڑھے سے پوچھے کہ جوانی کی قدر کیا ہے، تب بتائے گا وہ کہ کیا ہے جوانی۔ باہر کیف، ان کو اپنی جوانی پہ، اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا۔ اما عاد، جہاں تک قوم عاد کی بات ہے، فاستکبروا فی الارض، انہوں نے تکبر کیا زمین میں، بغیر الحق، ناجائز طریقے سے۔ وقالوا، کہنے لگے، من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور کون ہے، ہم سے بڑا قوت والا کون ہے۔ اوے حضرت ہود میدان میں لا کے کھڑا کر، میدان میں کھڑا کر دے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر اللہ کی طاقت ان کے سامنے ہوتی تو اس طرح بیہودہ بات نہ کرتے، لیکن اللہ کی طاقت کو بھول چکے تھے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیاتوں کا انکار کرتے تھے۔ اب ان پہ عذاب آنے والا ہے، دیکھو۔ اے میری قوم، اے قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام فرمانے لگے تم بھی انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، میں بھی انتظار کرنے والا ہوں۔ وہ عذاب کیا تھا، کچھ آیاتیں کل ہم نے پڑھی تھی، آج یہ پڑھ رہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، اللہ نے ان کے اوپر ایک ہوا کو بھیجا، سرسرا، تیز تند ہوا، فی ایام نحسات، اور ایسے دنوں میں جو منحوس تھے، نحوست کے ایام میں، نحوست کے دنوں میں، لنذیقہم العذاب الخزی، تاکہ ہم چکھائے ان کو ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ولعذاب الآخرت، اور ان کے لیے عذاب ہے آخرت میں، اخزا، اخزا، اس سے بھی زیادہ رسوا کرنے والا۔ اور فَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، جب وہ عذاب آئے گا ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ تھوڑا آگے چلے جائے ادھر سے، سورہ زاریات نکال لیں۔ پارہ نمبر 27، صفحہ نمبر 471، پارہ 27، 471 صفحہ، 16 لائن والا قرآن مجید جس کے ہاتھ میں، جی 16 لائن والا رکھے، حوالہ جلدی نکلے گا۔ آیات کریمہ ہے 41۔ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، یاد کرو قوم عاد کے عذاب کو کہ جب ہم نے بھیجی ان کے اوپر الریح، ہوا کو، العقیم، ایسی ہوا کہ جو بانجھ تھی۔ بانجھ کا کیا مطلب؟ جو خیر سے بالکل خالی تھی، ایسی ہوا جو کہ خیر سے بالکل خالی تھی۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، ما تذر من شیء، نہیں چھوڑتی تھی وہ ہوا جس پر اس کا گزر ہوتا، الا جعلتہ کالرمیم، مگر وہ ہوا ان چیزوں کو کر دیتی تھی چورا چورا، وہ سیدھا ہڈیوں کی طرح چورا چورا بنا دیتی تھی۔ یہ ہوا ان کے اوپر اللہ نے چھوڑی۔ تھوڑا آگے چلے، اسی میں 3-4 صفحے آگے چلے، سورہ قمر نکالے، صفحہ نمبر 477 نکالے۔
477 آیات کریمہ 18 کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر کذبت عاد جھٹلایا اللہ کو، اللہ کے رسول کو، کنہوں نے جھٹلایا؟ قوم عاد نے جھٹلایا۔ فکیف کان عذابی ونذر پس کیسا ہوا میرا عذاب، میرا عذاب کیسا ہوا کہ جب اس عذاب کے ذریعے سے ان کو ڈرایا گیا۔ اللہ فرما رہے میرے عذاب کو کیسے پایا انہوں نے؟ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا ہم نے ان کے اوپر تیز و تند ہوا کو بھیجا، فی یوم نحس مستمر نحوست کے دن میں، مستمر مستقل مسلسل اس ہوا کو بھیجا، 8 دن 7 راتیں وہ ہوا مسلسل چلتی رہی۔ اس پہ پہلے کیا ہوا کہ یہ اپنے غاروں کے اندر چھپ گئے تھے، گھر اندر بنائے۔ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے عذاب کس کا آئے گا؟ حضرت ہود فرمانے لگے تم پہ طوفان، تم پہ ہوا چلے گی۔ کہا اچھا، پہاڑوں کے اندر گھر بنائے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ آمِنِينَ اور مزے سے گھر بناتے پھر اس کے اندر رہتے، بڑے خوش ہوتے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے۔ یہ جواب میں کہہ دے ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، اے ہود ہمارے معبودوں کی بد دعا تجھے لگ گئی ہے، ہمارے معبودوں نے تمہارے اوپر جادو کر دیا ہے۔ اور آگے یہ خود کہتے ہیں سواء علینا ابعثت ام لم تکن من الواعظین، سورہ شعراء کے اندر ہے اے حضرت ہود تو نصیحت کر یا نہ کر ہم پہ کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، ہم تیری نصیحت کو قبول کرنے والے نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہوا کو چھوڑا اور ایک گرمی پڑی، یہ غاروں کے اندر تھے، جب غاروں کے اندر چلے گئے شدت قسم کی گرمی لگی اور باہر دیکھا کہ ہوا چلی اور بادل آئے، سورہ احقاف نکالے، بادل آئے، جب بادل آنے لگے یہ خوش ہو کے سارے ان غاروں سے باہر آئے۔ پارہ نمبر 26 سورہ احقاف پارہ نمبر 26 455 آیات کریمہ 24 جب غاروں کے اندر چلے گئے گرمی ان کو لگی، باہر بادل آئے، انہوں نے دیکھے کہ بادل آ گئے، یہ گھروں سے باہر نکلے خوش دوڑتے ہوئے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ جب انہوں نے دیکھا بادل کو کہ ان کے گھروں کے اوپر سامنے سے آ رہا ہے، وادی کے سامنے سے بادل آ رہے ہیں، قالوا هذا عارض ممطرنا یہ کہنے لگا واہ جی واہ یہ اب بادل آئے، یہ اب برسیں گے، یہ بادل آئے اب برسیں گے۔ بل ہوا مستعجلتم بھی، او نادانو تمہیں کیا پتا کہ یہ بادل برسنے والے نہیں ہے، یہ اللہ کا کوڑا اور عذاب بن کے تمہارے اوپر اترے گا، یہ بادل وہ نہیں ہے، یہ اللہ کا رندہ تم پہ چلے گا، تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانے والا ہے، یہ وہ عذاب ہے جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے۔ ریح یہ ہوا ہے، فیہا عذاب علیم اور یہ درد دینے والا عذاب ہے، تدمر کل شیء ہلاک کر دے گا، تیس نیس کر دے گا، کل شیء ہر چیز کو، بِأَمْرِ رَبِّهَا اپنے رب کے حکم سے۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ سو وہ ہو گئے کہ نہیں دکھائی دے رہا تھا إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ سوائے ان کے کھنڈرات کے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ یوں ہم سزا دیتے ہیں قوم کس کو جی؟ جرم کرنے والوں کو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اما عائشہ فرماتی ہے آسمان پہ جب بادل آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے، کیا کرتے؟ کبھی گھر کے باہر کبھی اندر، کبھی باہر کبھی اندر۔ اما عائشہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی ہے، میں نے سوال کیا یا رسول اللہ بادل آتے ہیں کبھی گھر کے اندر ہوتے کبھی باہر جاتے، کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے او عائشہ قوم عاد کے اوپر بھی بادل آئے تھے، وہ خوش ہونے لگے کہ یہ بارش برسے گی ہم کے اوپر، لیکن ان کو کیا پتا کہ وہ پیچھے عذاب تھا۔ مجھے بھی نہیں پتا عائشہ یہ بادل آئے پتہ نہیں یہ عذاب ہے یا باران رحمت ہے۔ جب بارش شروع ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی تسلی ہو جاتی، وگرنہ جب تک بارش نہ ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر اور باہر اندر اور باہر۔ اور بلکہ حدیث میں آتا ہے دوڑتے مسجد کی طرف، کس کی طرف دوڑتے؟ مسجد کا۔
آج سب کا تعلق اللہ کے گھر سے کٹ چکا ہے، کوئی مسجدوں کو نہیں آتا ہے۔ مصیبت میں کہاں آنا چاہیے؟ جہاں اللہ ملتا ہے۔ اللہ کہاں ملتا ہے؟ مسجد۔ آپ تو مسجدوں سے بھی روک رہے ہیں، نہیں آؤ نہیں آؤ جی، نہیں آؤ جی۔ جب تک اللہ کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہوگا اللہ کا عذاب نہیں ٹلے گا، نہیں ہٹے گا۔ سورہ یونس اور واقعہ یونس اور قوم یونس کا واقعہ شاہد ہے اس کے اوپر۔ عذاب کے آثار دیکھے، سب نے اللہ کی طرف رجوع کیا، آیا ہوا عذاب واپس ہوا۔ اگر ہم بھی رجوع کریں گے تو اللہ کا آیا ہوا عذاب واپس ہوگا، اگر نہیں ہے تو عذاب کوئی ٹلنے والا نہیں ہے۔ اللہ سب کو سمجھا دے۔ تو ان پہ اوپر وہ جو زور سے ہوا چلی، ان سب کو تنکوں کی طرح ہوا میں یوں اڑایا، ان کے سروں کو آپس میں اللہ نے یوں ٹکرایا، ٹکرتے ان کے یہ کھوپڑی پھٹی، ان کا جو بھیجا تھا وہ چہروں پہ یوں نکلا، اوپر سے اللہ نے ان کو اٹھایا اور سر کے بل زمین پہ دے مارا، سب کو صفحہ ہستی سے مٹایا۔ صرف حضرت ہود بچے، اس کے ساتھ ایمان لانے والے بچے، باقی کوئی بھی نہیں بچا۔ عبرت کا نشان بنا کے قرآن میں رب نے بیان کیا، اے امت محمدیہ، اگر تمہارا تعلق بھی اللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا یہ عذاب تم پہ بھی آ سکتا ہے۔ فَانْجَيْنَاهُ، یہ بشارت ہے، پس ہم نے اس کو نجات دی۔ کس کو؟ حضرت ہود علیہ السلام کو۔ وَالَّذِينَ، اور ان لوگوں کو مَعَهُ، جو اس کے ساتھ تھے۔ یہاں معیت سے مراد رفاقت ایمانی ہے۔ کیا ہے جی؟ رفاقت ایمانی ہے، جو اس کے ساتھ تھے۔ کیا مطلب؟ ایمان لا چکے تھے۔ برحمت منا، اپنی رحمت سے۔ تفسیری مدارک نے معنی کیا ہے والذین معہ، ای آمن بہ، ای من آمن بہ، وہ لوگ جنہوں نے حضرت ہود پہ ایمان لایا۔ برحمت منا، اپنی رحمت سے ہم نے ان سب کو بچایا۔ تفسیر بزاوی نے ایک عجب معنی کیا ہے، وہ فرماتے ہیں بین من نجا، فرق دونوں کے درمیان میں کس کا ہے؟ بین من نجا و من ہلک هو الایمان۔ تفسیری بزاوی نے، علامہ بزاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہلاک ہونے والے اور بچنے والوں میں فرق صرف ایک چیز ہے، ایک چیز وہ ایمان ہے۔ ایمان لانے والے بچ گئے، ایمان کا انکار کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ وقطعنا، یہ تخفیف نمبر 6 ہے۔ وقطعنا، اور کاٹ دیا ہم نے، دابرا، جڑ الذین، ان لوگوں کی، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو۔ بآیاتنا، مفسرین حضرات فرماتے ہیں ہماری توحید کے دلائل کو جنہوں نے جھٹلایا، ہم نے ان کو کے جڑ کو کاٹ دیا۔ وما کانوا مومنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو قاہر الہی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی